أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، آج میں حضرات کے سامنے سورہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت و اہمیت کو بیان کروں گا، جس سورہ کو نماز کا ایک رکن کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے سے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن عظیم، الرقبہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ یہ بات آپ کو صحیح البخاری حدیث نمبر 2276، صحیح مسلم حدیث نمبر 2201۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 295، میں نے صلاۃ کو یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالی کے حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و باسطت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث سے سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح البخاری حدیث نمبر 756، صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے کہ ہر نماز کو شامل ہے، چاہے وہ منفرد ہو یا امام، ہر نماز ہو یا نفل، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها۔ تم ایسا مت کرو،
البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 823 و جامع الترمذی حدیث نمبر 311 و سنن نسائی حدیث نمبر 921۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، فرمایا۔ قیلا، ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ کہیے کہ انا نکون وراء الامام، ہم نماز امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایسی صورت ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تم اپنی نفس میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اقرا بہا فی نفسک، تم امام کے پیچھے اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے، حدیث نمبر 395۔ واضح ہو کہ جو لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ حدیث وَإِذَا أَقْرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات نہیں کریں گے، یعنی مغرب عشاء فجر کی نماز میں مقتدی صرف جو ہے سورہ فاتحہ سبتہ کے دوران پڑھ لیں گے، جو سبتہ ہے اس کے درمیان پڑھیں گے، نہ کہ امام کے جو ہے امام جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے سب سے بہتر، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ امام ایک آیت کو وقفہ سے پڑھے، اور جیسے مثلا امام صاحب الحمدللہ رب العالمین جیسے ہی کہے، پھر مقتدی بھی آہستہ سے الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک آیت کے امام صاحب وقفہ سے پڑھیں گے، اور مقتدی وہی سکتہ کے درمیان ہلکی سے فوراً جو ہے وہی منجی میں پڑھ لیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لے، مقتدی سنے، اور قرات جب ختم ہو جائے تو دوسری سورہ پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سکتہ کر لے، رک جائے اور مقتدی پھر پڑھ لے، کیونکہ یہ ابو ہریرہ کی حدیث یہ سونے کی لکیر سے لکھنے کی حدیث ہے، کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ رسول کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے وہ مقتدی امام کے پیچھے ہو، اس کو ہی پڑھنی ہے، لیکن جی میں پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنی ہے، زور سے نہیں پڑھنی ہے، جی میں پڑھ لینا ہے، من میں پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے جو آیت دلیل کے طور پر کرتے ہیں سورہ اعراف کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، گرچہ وہ آیت
اس مقام کے لیے نماز کے تعلق سے نازل نہیں ہوا. جیسے عام آیت ہے، کسی وقت بھی قرآن پڑھی جائے تو اس کے جو ہے غور سے سننا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر جو لوگ لیتے ہیں کہ نماز بھی وہی حکم ہے، تو پھر ایسی صورت میں امام صاحب کے سبتے کے درمیان جب مقتدی پڑھ لیں گے تو اس حدیث اور قرآن میں کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا. اس لیے میری گزارش ہے جتنی بھی نمازیں ہیں تمام مسلمانوں سے کہ آپ سورہ فاتحہ کو لازم پکڑیں اور اس کو پڑھیں. سورہ فاتحہ یہ شفا ہے اور رقائے دم ہے. جس کو بھی کوئی تکلیف ہوگی آپ اس کو جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی بیماری سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. میری امید ہے تمام حضرات سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھیں گے، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں، چاہے آپ منفرد ہوں، ہر حال میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.